اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کے درس کے حوالے سے ہم اگرچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تک اس دن مختصر ترجمہ عرض کر چکے ہیں، لیکن آیت نمبر 3 سے لے کے 5 تک کے کچھ تفسیری نکات انتہائی اہم ہیں، اس کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے، اور اگر ٹائم ہوا تو آیت نمبر 6، 7، 8 کا بھی انشاءاللہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 3 جیسے اس دن عرض ہم نے کیا سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات ان 2 آیات میں، تیسری اور چوتھی آیت میں 6 صفات بیان کیا خداوند متعال نے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کے اس حوالے سے کہ انسانوں کو عقیدے کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک اجمالی اشارہ کرنا چاہیں تو 3 بڑے اقسام انسانوں کے سورہ بقرہ میں قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم متقین کی ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، دوسری قسم کفار کی ہے جو علی الاعلان کافر ہیں۔ اس متقین کے 100% جو ہیں وہ مخالف ہیں عقیدے میں، عمل میں، بلکہ ان میں سے بعض خود کفار 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کافر حربی اور کافر غیر حربی۔ کافر حربی اس عقیدہ حقہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، عقیدہ حقہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کافر حربی۔ حرب کہتے ہیں عربی کو جنگ کرنے والا، یعنی وہ افراد جو دین مبین اسلام کے حقیقی عقیدے کے خلاف بھی ہیں اور سازشیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں کافر حربی۔ ان کا کوئی احترام نہیں ہے اسلام میں، ان کا خون، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی ناموس کی کوئی حرمت اسلام میں نہیں ہے، چونکہ وہ علی الاعلان حقیقی ناموس جو کہ دین توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اس کے مخالف ہیں، اور نہ صرف خالی مخالف ہیں بلکہ اس توحید کے خلاف وہ لڑتے ہیں اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی احترام خدا نے نہیں رکھا ہے۔ ہاں بعض کفار ہیں وہ اگرچہ عقیدہ توحید کو نہیں مانتے لیکن وہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی نہیں کرتے، ان کو ہم کہتے ہیں کافر ذمی۔ مسلمان ملک میں ہیں فرض کریں، یا مسلمان ملک میں نہیں ہیں، کافر غیر حربی ہیں، جیسے پاکستان کے اندر یا کسی دوسرے مسلم ممالک میں اس قسم کے کفار بستے ہیں، ان کو کافر ذمی کہتے ہیں، فی ذمت الاسلام، ان کا خون، ان کی مال، ان کی ناموس محفوظ ہے، اسلامک سٹیٹ ذمہ دار ہے، اور جب تک وہ اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتے، اسلامی حکومت کے زیر اثر وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہری قوانین اسلامی کی وہ پابندی کرتے ہیں، تب تک اسلامی حکومت اور مسلمان ان کی مال، جان، آبرو کی حفاظت پہ مامور ہیں، ضروری ہے ان کی حفاظت ہونی چاہیے، محترم ہیں وہ۔ بس دوسری قسم کفار کی ہے جو علی الاعلان کافر ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ منافقین کی ہے، نہ وہ علی الاعلان کافر ہیں، نہ کما حقہ کیا ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، درمیانی ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں سورہ نساء میں خدا نے فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، درمیان میں ہیں۔ یہ اصل میں اگر سلیس زبان میں کہنا چاہوں تو مفاد پرست ہیں، جہاں پہ ان کو منفعت نظر آ جائے وہاں کا جھنڈا اٹھا کے چلتے ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، زبان سے عقیدہ حق کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر پورا ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اور چبسا اگر کسی وقت عقیدہ حق پہ کوئی برا وقت آئے
تو وہ جا کے مخالف عقیدے کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے نمامی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سہولت کاری بھی کرتے ہیں۔ یہ افراد کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ ان کا قرآن نے ابتدائی اپنے جو ترتیبی اعتبار سے سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ بقرہ اس میں ذکر کیا ہے۔ بس عقیدے کے اعتبار سے 3 بڑی اقسام ہیں انسانوں کی: مومنین اور متقین جن کو آپ کہیں، دوسری قسم کفار کی، تیسری قسم جو خطرناک ترین ہے وہ منافقین ہے۔ اور منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن شاید ہمارا کنسپٹ یہ ہوگا جہنم میں سب سے برے حالات میں، درک الاسفل یعنی سب سے پائین، سب سے نیچا ترین درجہ، آخری جہنم کے اس میں درجے میں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے۔ شاید ہم یہ سوچتے ہوں گے کفار ہوں گے، نہیں جی، کفار چونکہ علل اعلان دشمن ہیں، سامنے ہیں، لیکن منافقین چونکہ دین کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، عقیدہ حق کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے اسرار کو فاش کرتے ہیں، ایمان کی شکل بنا کر، مسلمانیت کی شکل بنا کے یہ اصل شجرہ اسلام کو خشک کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ لہٰذا کل قیامت کے دن بدترین جگہ پہ جہنم کے یہ ہوں گے، درک الاسفل میں ہوں گے منافقین جو ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس بری صفت سے نجات عطا فرمائے اور کما حقہ دین اسلام اور عقیدہ توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ اب پہلی جو قسم ہے متقین کی 6 صفات قرآن مجید نے اس سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں عقیدہ ہے جن کو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، مشاہدات سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں ان پہ ان کا عقیدہ ہوگا۔ اگرچہ یہ تاریخ میں اور میرے مطالعے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک سلسلہ رہا ہے۔ شروع میں ایک زمانہ آیا جب وحی کے خلاف بہت سارے لوگوں نے قد علم کیا، انبیاء کے آنے کے باوجود، رسولوں کے ہونے کے باوجود، کتابہائے آسمانی انبیاء الہی کے ہونے کے باوجود کچھ افراد جن کی روح اور ان کا دل جو ہے اس دنیا کی محبتوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا تھا، انہوں نے وحی کا انکار کیا اور انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے تقریباً اصول دین کی سرے سے مخالفت کی، توحید، وجود خدا، معاد، ائمہ، انبیاء، سب کی انہوں نے مخالفت کی۔ لیکن بعد میں ایک دور آیا، اس فزکس نے تھوڑی ترقی کی اور مشاہدات سے ہٹ کے محسوسات کے مرحلے پہ آ گئی، کہا آثار پر بھی ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فلاسفرز جیسے آپ کا ارسطو، آپ کا افلاطون جو گزرے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ صرف اور صرف مشاہدات پہ ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ محسوسات اور آثار پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے۔ جس نے انکار کیا اس کے ساتھ بڑا تجربہ کیا ان فلاسفرز نے، ان کے ہاتھ کو جلانا شروع کیا، کہا اگر کوئی انکار کرے کہ صرف اور صرف مشاہدات پہ ایمان ہے، غیب پہ ایمان نہیں ہے، یا ہمیں وہم ہو رہا ہے کہ دنیا ہے، ان کو سفسطائین کہتے تھے، سفسطہ کرتے تھے۔ ان کو کہا اگر کوئی اس طرح کا ادعا کرے ان کے ہاتھ کو جلا دیں تو وہ درد محسوس کریں گے، ان کا ہاتھ جل جائے گا۔ ایک تو یہ ثابت ہوگا کہ نہیں، ان کو وہم نہیں ہے، حقیقت میں دنیا ہے، یہ سفسطہ غلط تھے۔ دوسرا یہ کہ درد محسوس ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے ان کا علاج کیا، یہ پھر محسوسات کے عقیدے کے قائل ہوئے۔
ہوتے ہوتے ابھی الحمدللہ سائنس نے بہت سارے دین کے عقائد کو ثابت کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے تقاریر میں، دروس میں، اس دن الحمدللہ ایک بہترین کانفرنس بھی ہوئی، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، نسل نو اور قرآنی تعلیم و تربیت، جس کو القرآن اسلامک بورڈ اور پاسبان اسلام نے آغا صاحب کے حکم سے اس کا انعقاد کیا۔ بہت شاندار انعقاد ہوا۔ اس میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سائنس ہے وہ اصل میں فعل خدا کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے۔ تفسیر، علوم دینی جس کو ہم کہہ رہے ہیں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ کلام الہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا فعل الہی ہے، آسمانی کتابیں کیا ہیں؟ وہ قول الہی ہیں۔ ان کے درمیان تضاد نہیں ہے، تضاد ہماری ذہنیت کی ایجاد شدہ ہے۔ آپ اگر جائیں، جسے اس دن میں نے عرض بھی کیا، ایک انگریز جو مسلمان ہوا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے، اس نے فرعون کی لاش پہ تجربہ کر کے شہادتین پڑھا کہ یہ فرعون قرآن کے مطابق دریائے نیل میں غرق ہو کے مرا ہے، تورات اور انجیل کا ادعا ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اسی درس میں نے عرض کیا کہ اس نے جا کے تجربہ کیا، فرعون کی مومیائی شدہ لاش کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا، دریائے نیل کے پانی کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا، دونوں کا سیم آیا، وہیں پہ اس نے کلمہ شہادتین پڑھا۔ مورس بکائی اس کا نام ہے، آپ سرچ کریں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس، ان کا تقابلی جائزہ، تورات، قرآن اور سائنس کا تقابلی جائزہ۔ اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کے جو اصول ہیں وہ بالکل سائنس کے اصول کے عین مطابق ہیں، یا یوں کہیں کہ سائنس اور قرآن بہت آپس میں نزدیک ہیں بہ نسبت تورات و انجیل کے، چونکہ اس میں تحریف ہوا ہے۔ اگر ایکچول تورات اور انجیل ہوتا تو وہ بھی بعین ہی وہی ہوتا جو سائنس کہہ رہا ہے۔ سائنس کے جو مسلمہ اصول ہیں، البتہ سائنس کے بھی بہت سارے اصول دو قسم کے ہیں، بعض مسلمہ اصول ہیں، بعض غیر مسلمہ مفروضات ہیں۔ مفروضات کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، جو 100% اصول کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو فیکٹس ہیں، وہ قرآن اور اسلام کے عین مطابق ہیں، ان کا آپس میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن، بائبل اینڈ سائنس، یا بائبل، قرآن اینڈ سائنس، یہ کتاب مورس بکائی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں الحمدللہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دین اسلام حق ہے، چونکہ ان کی کتاب جس پہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کتاب حق ہے، اور اس نے وہیں پہ شہادتین پڑھا اور مسلمان ہوا۔ تو متقین کی صفات میں سے ایک یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حدیث بھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صلی علی محمد وآلہ، فرمایا کہ اپنے اصحاب سے، اپنے شاگردوں سے آپ سے زیادہ ایمان کے پختہ وہ افراد ہوں گے جو عنقریب ہمارے بعد آئیں گے، اور ان کا ایمان کیا ہوگا؟ السواد علی البیاض پر ہوگا، یعنی نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ وحی اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، نہ میرے قرآن تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہ میرے اوصیاء کو دیکھا ہوگا، نہ مثال علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، نہ اصحاب کو دیکھا ہوگا۔ ان کا ایمان ہوگا ہم سب کو دیکھے بغیر، تو ان کا جو ایمان ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ پختہ ہوگا۔ السواد علی البیاض، صرف سفیدی کے اوپر ایک سیاہی دیکھ کے ایمان لائیں گے، یعنی ایک سفید کاغذ پہ لکھا ہوا دیکھ کر ان کا ایمان ہوگا۔ ان کی عقلیں، ان کے دل اتنے پاک، اتنے تیز، اتنے ہوشیار ہوں گے کہ وہ دلائل کے ذریعے کانے ہو جائیں گے۔ اب الذین یؤمنون بالغیب جو متقین کی صفت ہے، وہ اس دن عرض کیا میں نے سرسری طور پہ، چشم بستہ ایمان نہیں ہے، دلائل عقلی ان کے پاس ہیں، محکم دلائل ہیں، اس لیے انہیں ان کے اندر وجود خدا کے بارے میں ایقان ہے، توحید کے بارے میں ایقان ہے، رسالت کے بارے میں یقین ہے، امامت کا یقین ہے، معاد کا یقین ہے،
لہٰذا یہ متقین کی بارز صفات میں سے ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز اقامہ کرتے ہیں۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اقامہ کرتے ہیں، اور وعدہ دیا تھا کہ اقامہ نماز اور تلاوت نماز میں کیا فرق ہے بیان کروں گا۔ دیکھیں، تلاوت نماز وہی ہے جو آج کل اکثر مسلمان انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ خود اس تلاوت نماز میں بھی سستی ہے۔ سروے کے مطابق تقریباً 30 سے 35% مسلمان بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ المیہ ہے عالم اسلام کا۔ 30 سے 35% افراد، وہ بھی بہت زیادہ مبالغہ کر کے 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھنے کے فہرست میں شامل ہیں، لیکن باقی جو 65 سے 70% افراد ہیں وہ کبھی کبھار پڑھتے ہیں، یا بہت سارے سرے سے نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو 24 گھنٹے میں شاید زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ایک نماز کو بھی اگر دیں تو 25 منٹ خدا کے لیے دینا ہے، اور فروع دین میں اول نماز ہے، سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، اور کل قیامت کے دن بھی جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور یہ سستی ہے، اور یہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، باقی ہر در پہ ہم جھکتے ہیں سوائے خدا کے در کے، جبکہ اقبال کیا کہتا ہے، اس در پہ جھکو، باقی دروں تمام جو در ہیں ان سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اگر کسی انسان کی نماز ٹائم پہ ہو، وقت کا پابند ہو، شروع کے جلسات میں نے آیت اللہ بہجت کو وہ جملہ عرض کیا، زیادہ تکرار نہ کروں، لیکن چونکہ اہمیت ہے نماز کی اور سستی ہے مسلمانوں میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لہٰذا بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کے حوالے سے۔ نماز کی سستی ہے۔ اقبال کہتا ہے، اے مسلمان، اس جو ایک سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ باقی تمام غیر خدا کے دروں پہ جھکنے سے آپ کو بے نیاز کرتا ہے۔ آپ تجربہ کریں، کسی غیر خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر صدق دل سے ہم خدا کے درگاہ میں جھکیں، صدق دل سے جھکیں۔ وہ ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں عرض کروں، بہت اہم واقعہ ہے۔ کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بہت مقروض ہوا، کافی کوشش کی، اس کا کاروبار ناکام ہوا، نقصان ہوا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ کھانے کے لیے بھی جا کے قرض کرتا تھا، جب باہر نکلتا تھا بازار میں تو تمام دکاندار اس پہ حملہ آور ہوتے تھے، ہر کوئی پکڑتا تھا کہ آپ نے میرا قرضہ نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر کی اپنی ضرورت کی چیزیں، برتن بیچنے پڑے کھانے پینے کے لیے، آخر بے برداشت ہوا، مسجد کا رخ کیا ایک دن۔ دیکھیں خدا وند متعال کتنا کریم ہے، مایوس نہیں ہوا۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ یأس من اللہ، خدا سے مایوس ہونا، بدترین گناہ یہ ہے، چونکہ پھر انسان کی آغوش میں، انسان جو ہے شیطان کی آغوش میں چلا جاتا ہے خدا سے مایوس ہونے کے بعد، نعوذ باللہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ مایوس نہیں ہوا، چلا گیا بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوا، رات میں گریہ کیا، بار الہ میں آپ کا گناہگار عبد ہوں، لیکن میری یہ حالت ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ طاعت اور بندگی میں وہ رات گزارنے کا عہد کیا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی نماز میں دعا کرتے رہے۔ اس وقت کے بادشاہ کو اچانک آواز آئی، اٹھو، ہمارے بندے کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ وہ اٹھا، دیکھا کوئی نہیں ہے، کہا شاید وہم ہے، دوبارہ سویا، دوبارہ حکم ہوا، میرے خیال سے 3 مرتبہ ایسا ہوا، تو وہ تیسری مرتبہ نکل پڑا یا دوسری مرتبہ نکلا، اور اسے سمجھ میں نہیں آیا اس رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں، نصف رات گزر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں خدا نے ڈالا کہ آپ اپنے جو فرس سے گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اس کے لجام کو چھوڑ دیں، وہ جہاں لے کے جائے وہاں پہ آپ اتر جائیں۔ اس نے ایسے ہی کیا، دیکھا یہ اس کی سواری جا کے مسجد کے دروازے پہ رک گئی جہاں پہ وہ عبد فریاد کر رہا تھا، اترا، اندر گیا، فی الواقع ایک
بندے خدا ہے، گریہ کر رہا ہے اور پریشان ہے۔ جا کے اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس طرح میں مقروض ہوا ہوں اور میرے قرض ہیں اور مجھے باہر نکلنے کی بھی ابھی ہمت نہیں ہوتی، رات کے پہر میں چھپ کے چلتا ہوں۔ بہرحال بادشاہ نے اس کا قرض اتارا، اس کے سارے قرضے دے دیے، کیونکہ اسے حکم ہوا تھا، آواز آئی تھی۔ اس کے بعد آخر میں کیا کہا بادشاہ نے، آئندہ بھی اگر آپ کو میری ضرورت پڑی تو میری یہ ایڈریس ہے، فلاں جگہ آ جانا۔ یہ عبد بھی بڑا سیانہ تھا، سمجھ چکا تھا۔ اب قلب دل کے اندر جب ایمان آ جائے پختہ، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، لیکن پہلے تو شاید میں شک کرتا، ابھی تو مجھے پورا یقین ہوا، آئندہ بھی مجھے ضرورت پڑے دوبارہ اسی خدا کے گھر میں آ جاؤں گا، آپ کے در پہ نہیں آؤں گا۔ لیکن جو خدا کے گھر پہ جا کے جھکے وہ غیروں کے در سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ خداوند متعال کا قانون ہے۔ اقامہ نماز ضروری ہے، ورنہ تلاوت نماز ہم کرتے ہیں۔ اقامہ نماز یہ ہے کہ دل سے نماز پڑھیں، تسلیم بالقلب ہو، لکلکہ زبانی نہ ہو۔ جو نماز کے لوازمات ہیں کہ نماز میں آپ کا کپڑا غصبی نہیں ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ غصبی نہ ہو، آپ روب قبلہ ہوں، آپ طہارت کے ساتھ ہوں، باوضو ہوں، اور وضو کے لیے آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی غصبی نہیں ہو، آپ کا حلال ہو۔ جب ان چیزوں کے جو لوازمات نماز ہیں، مقدمات نماز ہیں، اس کی طرف جب انسان توجہ کرتا ہے تو خود بخود اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقامہ نماز۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب نماز میں کہتا ہے صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اپنی عملی زندگی میں اس کا ثبوت دے انسان کہ ہر کسی کے سامنے نہیں جھکے، سوائے ان کے سامنے جن کا خدا نے خود ایڈریس دیا ہے کہ آپ ان افراد کے پاس جائیں۔ اس کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت ہے متقین کی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں آسانی سے خرچ کرتے ہیں، خسیس نہیں ہے۔ خست اور تنگ نظری، کنجوسی غیر متقی فرد کی علامت ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ انسان جو متقی ہے، جس کا خدا پہ عقیدہ ہے، وہ راہ الہی میں خرچ کرتا ہے، بیجا اخراجات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور حدیث میں ہے جو افراد صحیح راستے میں خرچ نہیں کرتے، خداوند متعال ان کے اس مال کو غلط راستے میں ختم کر دیتا ہے۔ جو راہ الہی میں خرچ نہیں کرتا وہ راہ شیطان میں اس کا پیسہ لگتا ہے۔ مستند حدیث ہے، اگر کوئی انسان صحیح راستے میں اپنے مال، اپنا ٹائم، اپنی جوانی کو خرچ نہیں کرے گا، خود بخود اس کا یہ مال، اس کی جوانی، اس کا یہ ٹائم غلط راستے میں ضائع ہو جائے گا۔ یہ قانون الہی ہے۔ متقین کی صفات یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اسے انفاق کرتے ہیں۔ دیکھیں، رازق خدا ہے، خدا نے دیا ہے ہم اور آپ کو جو کچھ دیا ہے، اب وہ دینے کے بعد کہتا ہے میرے اس راستے میں خرچ کریں، اور ہم نہیں کریں تو آپ خود اندازہ لگائیں ہم کتنے کنجوس ہیں، کتنے خسیس ہیں، کتنے انسان جو ہے وہ نمک حرام اگر آپ کہیں تو شاید سجدہ ہے اس بات پر کہ خود خدا کی نمک کھاتے ہیں، خدا کا دیا ہوا کھاتے ہیں، لیکن راہ خدا میں ہم خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ غیر متقین کی علامت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، راہ الہی میں آسانی سے خرچ کرتے ہیں متقین۔ چوتھی صفت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ متقین وہ افراد ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پہ اے حبیب جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے، جو آپ پہ اتارا گیا ہے، قرآن یا دوسرے احکام جو حدیث کے ذریعے بیان کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پیغمبر دیکھیں، ایک تو وحی حجت ہے، دوسرا سنت حجت ہے۔ سنت میں کیا ہے؟ فعل پیغمبر اور قول پیغمبر اور تقریر پیغمبر، یہ علمی اصطلاح ہے۔ امام معصوم کا یا پیغمبر کا خاموش ہونا آپ کے کسی فعل کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ کیوں؟
چونکہ اگر آپ کا وہ فعل یا اس اصحاب کا یا اس صحابی کا فعل برا ہوتا تو پیغمبر پر واجب تھا انہیں روکتے، ٹوکتے، نہیں روکا ہے، منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اس پہ راضی تھے۔ اس کو کہیں تقریر معصوم، مہر لگا دیا ہے، تینوں حجت ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اسی طرح متقین کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ ایک تو خود پیغمبر اور اس پہ اتاری گئی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء پہ کتابیں اتاری گئی ہیں، زبور، انجیل اور تورات، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، چھٹی اور آخری اہم ترین صفت کیا ہے؟ وہ ان کا ایقان بمعاد ہے، معاد اور قیامت کے بارے میں ان کا پورا پورا یقین ہے۔ اس انشاءاللہ تعالی ہم نے وعدہ دیا اس حوالے سے مستقل گفتگو ہوگی۔ پانچویں جو آیت ہے اس میں مہر لگا دیا، تصدیق کیا خدا نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے افراد جو ہے خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہیں کل قیامت کے دن کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ آج ٹائم مختصر تھا، لہٰذا انہی 5 آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں متقین کی ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کل قیامت کے دن متقین اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ خداوند متعال بحق جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔